عقیل بن اسد شاہ صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق تکریم معزز اور مکرم علماء ربانیین، سادات اکرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ بابرکت عظیم الشان سالانہ کانفرنس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. کئی حوالے ہیں آج کی اس خوبصورت اور عظیم محفل کی جن میں مبارکباد پیش کی جائے اس محفل کے جو بانیان ہیں. بالخصوص آج کی اس محفل کی صدارت اور سرپرستی فرما رہے ہیں فخر السادات، سید السادات، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید فاروق شاہ صاحب سیالوی چشتی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ. اور بالخصوص آج کی اس محفل کی رونق اور آج کی اس بزم کے دھولا جنہوں نے قریب 2 دہائیوں کی بہاریں قرآن کی خدمت کے نام کی ہیں یہاں پیٹر پڑ گئے، اور اپنی زندگی کی تمام بہاریں سرزمین پاکستان بالخصوص گجرات اور اس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے لالا بسا، ان کی خدمات پورا زمانہ جانا ہے. فخر القراء، استاد القراء والعلماء، فخر المجددین حضرت علامہ الحاج قاری محمد ہدایت اللہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ. آپ کے صاحبزادگان بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ادارے کی بڑی خوب آبیاری فرما رہے ہیں. اسٹیج کے اوپر اہل سنت کے مقتدر نامور مفتیان اکرام اور علماء تشریف فرما ہیں. میری عمر آپ دیکھ رہے ہیں اور ان ہستیوں کا علم و عمل اور ان کی عمر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں. میں ان سب سے آج دست بستہ معافی کا بھی خواستگار ہوں
کہ مجھ جیسے نالائق طالب علم کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں اہل سنت کا نظریہ بطور سبق ان کو سنانے کا مجھے شرف اور اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ شہزادہ حضور مفتی اسلام حضرت صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ صاحب ہزاروی، انہوں نے بھی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازا ہے۔ بڑی دیر سے یہ محفل جاری ہے، اور پھر آج کی اس محفل کے حوالے سے ہماری اس عظیم الشان درسگاہ کے جو صحرا ہے، جو اس عظیم الشان درسگاہ کی بہت بڑی رونق ہے، نوجوان مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا حافظ بلال صاحب، انہوں نے بڑا عظیم الشان اعلان بھی فرمایا، اس کے اوپر تمام علماء کرام نے اظہار محبت بھی کیا اور دل کھول کر تحسین بھی فرمائی۔ اس حوالے سے میں بھی بطور خدمت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا حقیقی ورثہ یہی ہے، ہم علم دین کی طرف خود کو بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی راغب کریں۔ اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ ہیں جن کو اپنی رحمت کا مرکز فرمایا ہے، وہ 4 ہیں۔ اس میں سے پہلی حدیث میں فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، گھر میں بیٹھ کے کرو یا مسجد میں بیٹھ کے کرو، سفر میں کرو یا حضر میں کرو، محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ اور حضرت قبلہ قاری صاحب نے ساری زندگی وہ ذکر کیا ہے جو لا ریب ذکر ہے، وہ ذکر سکھایا ہے جو لا ریب ذکر ہے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسا سلسلہ چلا ہے کہ قیامت کی صبح تک حضرت قاری صاحب کا یہ فیض عام رہنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما والا، اللہ کا ذکر بھی رحمت کا باعث ہے، اور جہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے والے خود بھی بیٹھ جائیں ان کے نفوس قدسیہ بھی رحمت کا مرکز رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا عالم دین جہاں پہ رہتا ہے وہ رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی متعلم، جہاں پہ علم دین سکھایا جاتا ہے، طالب علم موجود رہتے ہیں، اس جگہ کے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، علماء کرام کی موجودگی میں یہ جسارت کر رہا ہوں سبق سنانے کی، فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ آگے حدیث کی الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ انبیاء کرام درہم و دینار یا زمینوں کی کثرت اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے، پیسہ نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وہ بڑی قسمت والا ہے جو نبیوں کی وراثت سے حصہ لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی، وہ آپ کے لیے بڑے، وہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی بڑا رہنمائی کرے گی کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے راوی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، سرکار کے نواسے ہیں، شہزادہ رسول ہیں، دلبند فاطمہ ہیں، نور نظر حیدر کرار ہیں، سید الاصفیاء ہیں، باب مدینہ العلم کا لخت جگر ہے، مدینہ العلم کا نواسہ ہے، جن کو سرکار نے زمانے کا سید کہا ہے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم دین سیکھ رہا ہو، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ رہتا ہے۔ اب یہ حال ہے اس کا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، اس کو راستے میں موت آئی ہے، اس ارادے پر کہ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں،
تو اب اندازہ کرے جہاں پہ علم دین حاصل کرنے چلا جائے گا اس کی شان کیا ہوگی، اور جو علم دین سکھا رہا ہوگا اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ کے حقیقی تقاضے، وہ ایک شعر ہے کہ ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، میرے بچے بھی پکاریں گے یا رسول اللہ، میرے بچے بھی منائیں گے جشن میلاد۔ تکبیر، رسالت، رسالت، آپ منا رہے ہیں جشن میلاد حضرت قبلہ قاری صاحب فخر المجودین، جو ہمارے پیٹر برا سمیت ملک پاکستان سمیت سرزمین برطانیہ کی مسلم کمیونٹی کا فخر ہے، انہوں نے انتظام کیا ہے کہ تم منا رہے ہو، آؤ ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تمہاری آنے والی تیسری نسل بھی بیٹھ کے جشن میلاد مرحبا کے نعرے لگا رہی ہوگی۔ کیسے ممکن ہے؟ مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا بچہ ایسی جگہ پہ علم دین حاصل کرنے آئے جہاں پہ صرف علم نہیں سکھایا جاتا بلکہ عشق مصطفیٰ کی دولت بھی دی جاتی ہے، اہل بیت اطہار کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے، صحابہ اکرام کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہی وہ درسگاہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے عقائد کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ ویسے پہلے ہی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، بنیادی عقائد سکھا رہے ہیں، اب یہ جو آگے ہی انہوں نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری یہ مبارک میرے لیے نجات کا سبب ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آخری سنا کے پھر میں میلاد کا مضمون بیان کروں گا۔ فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ کیا۔ قاری صاحب نے خود تو اللہ کے کرم سے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، کئی حفاظ تیار کیے، کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا ہے، ساری زندگی قرآن، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کہا ہے خادم القرآن، اشتہار کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے خادم القرآن۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ کیا، وَأَحَلَّ حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامُهُ، فرمایا حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، حلال کیا حرام سے بچا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو آپ جنت میں داخل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور صرف اس کو نہیں، فرمایا اس کے ساتھ اس کے خاندان کے، اس کی چاہت کے ان 10 افراد کو اس کے انگلی کے اشارے پر اللہ جنت کا پروانہ دے گا جن کے اوپر بدکاریوں سے حقاریوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ حافظ قرآن جس نے حلال و حرام کی تمیز رکھی ہے، حلال و حرام پہ عمل کیا ہے، حلال کیا حرام سے بچا، اللہ تعالیٰ اس کے اشارے پر 10 بندے بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے، ضائع نہ کریں، ارادہ کر لیں اس حدیث کے مطابق کہ نبیوں کے جانشین چھوڑ کے جانے، نبیوں کے جانشین چھوڑیں گے تو نبیوں کا ساتھ جنت میں ملے گا۔ اب اس محفل پاک میں بارگاہ رسالت کی حاضری کے 2 پروانے بھی جاری ہونے ہیں، اس پر میں ایک ہی شعر پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ میں بتا دوں، میں وہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اب وہ جن کی وہاں سے حاضری ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، وہ 2 خوش نصیب ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں ہمارے امام نے درس دیا ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا چل پڑے میرے ساتھ کہیں نا سبحان اللہ۔ چوتھا دن ہے، یقین مانے کل بھی 3 محفلیں تھی، اور اس سے قبل جمعے والے دن بھی 3 محفلیں تھی، آج بھی زور کے بعد ایک محفل تھی، اور مجھے میرے بڑے بھائی مشفق اور مہربان دوست جو انتہائی با ادب ہستی ہیں، حضرت قاری صاحب کے بڑے لگتے جگر حضرت صاحبزادہ حافظ سجاد احمد صاحب جماعتی، انہوں نے حکم فرمایا
میں نے کہا نوکر کیا اور نخرا کیا، میرے لیے سعادت کی بات ہے، میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ ذرا چلیں، اگر فقیر نے کچھ اپنی خدمت پیش کی ہے تو اب آپ کی مزید شفقت ہونی چاہیے، تھوڑا ٹائم چاہیے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے نہضت کدھر کی ہے، اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس بات کر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد گھر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، جو جائیں گے وہ خوش نصیب ہے، ان کی خوش نصیبی ہے۔ آؤ میں تمہیں ذرا اسی دربار در بار گوہر بار کی حاضری کے لیے لے چلوں، جس کی بات ہو رہی ہے، جس کے بوریا نشین شہنشاہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، جس کا دست شفقت غریبوں کا والی، درد مندوں کا مونس، اپاہجوں کے دل کی تسکین ہے، جس کا مداح اور ثنا خوان خود اس کا پروردگار ہے، جس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر اپنے سر پر بالوں میں تیل لگانے کے لیے تیل ہتھیلی پہ ڈالتے ہیں کہ عرش اعلیٰ سے آواز آتی ہے محبوب ٹھہر جا۔ عرض کیا مولا کیوں؟ فرمایا پہلے تیری یہ صدا کو قرآن تو بنا لینا، جب وہ بالوں میں مانگ نکالنے کے لیے کنگا ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ابھی سر پہ نہیں رکھتے کہ وہاں سے آواز آتی ہے پیارے ایک بار پھر ٹھہر جا۔ عرض کیا کیوں؟ مولا فرمایا مولا کیوں ٹھہروں؟ پہلے تیل لگانے کی دفعہ ٹھہرا، تو نے قرآن بنایا، اب ذرا بتا بالوں میں مانگ نکالنے سے پہلے کیوں ٹھہروں؟ فرمایا پہلے تیری مانگ کی قسم تو اٹھا لے، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے اخلاق کا حال یہ ہے کہ عمر جیسے مخالف کا زور اس کے سامنے ٹوٹا ہے، خالد جیسے عدوف کی گردن اس کے سامنے جھکی ہے، ابو سفیان جیسے کاک دشمن نے آقا تیرے قدم چومے ہیں، آقا تیری محفل میں یہ تیری مقدس صورت کے پروانے آئے ہیں، یہ تیرے چہرے کے اجالے کے اسیر، یہ تیری زلفوں کے کنڈل کے قیدی، یہ تیری زلفوں کے کنڈل کو اپنے گلے کا طوق بنانے والے اور تیرے نشان قدم پر اپنی جبین نیاز جھکانے والے، زبان حال سے کہنے والے، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی شان دیتا ہوں۔ سجدہ نہ سمجھ نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نظرانہ۔ اس نور والے نبی کی بات کرنے لگا ہوں کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب نور میری پیشانی میں چمکا ہے اس وقت حال یہ ہوا، فرماتے ہیں جہاں سے گزرتا شجر و حجر جھک کے سلام کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابی والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں ابا جان ایک ماجرا کئی دنوں سے دیکھتا ہوں، سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھا سکتے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح۔ جب غسل کر کے نکلتا ہوں، نہا کے نکلتا ہوں، کبھی بالوں میں تیل لگانے کی حاجت نہیں، کبھی کنگا پکڑ کے مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی سرما آنکھوں میں ڈالنا نہیں پڑا، اس کے بعد تو میں نے عطر لگانا چھوڑ دیا ہے، خوشبو سے ماحول بھی مہک اٹھتا ہے، جسم سے خوشبوئیں اٹھتی ہیں، پورا بدن مہکتا ہے۔ مسکرا کے عبد المطلب فرماتے ہیں تیرے ساتھ ہوتا ہے، عرض کیا میرے ساتھ ہوتا ہے، فرمایا اس لیے نور تیری پیشانی میں ہے، جب ہماری میں تھا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے میلاد میں کہیں سبحان اللہ۔ آج آپ کو خاص سرکار کا میلاد سناؤں گا، دلائل تو سنتے رہتے ہیں،
اور سرکار کا میلاد بیان کرنا یہ عین قرآن سے ہے، قرآن و حدیث سے ہے۔ اور اہل سنت کا کوئی بھی معمول کا کام جو ہوتا ہے، جتنے معمولات اہل سنت ہیں، میلاد مصطفیٰ ہو یا 11ویں ہو، ختم پاک ہو، کل ہو، یہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اللہ کے کرم سے اہل سنت کا ہر معمول اس کی اصل یا قرآن ہے یا میرے آقا محمد عربی کا فرمان ہے۔ یہ تیری اور میری کمزوری ہے، ہم ان کے پاس آئے نہیں۔ علماء کرام کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوتے تو جگہ جگہ جا کے شرمندگیاں تو نہ اٹھانی پڑتی، اس لیے تمہارے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ اب تمہارا پتہ چلے گا کہ تم کتنا ساتھ دیتے ہو۔ یہاں سے تو قدم اٹھا ہوا ہے، اب تمہارے بچے ہیں یہاں پہ پیش کرو تاکہ ان کو یہ سکھایا جائے۔ ہم جو کرتے ہیں اس کی اصل اللہ کے کرم سے روز اول سے لے کر روز آخر تک قرآن و حدیث سے مصطفیٰ کی شرع کے عین مطابق ہے سب کچھ۔ حضرات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نور ان کے والدین کے ہاں تھا، ایک دفعہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ ذرا میری بہو اپنی بیوی سرکار کی والدہ سیدہ آمینہ ان سے تو پوچھو یہ خوشبو کیوں لگاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی ہے، بنو ہاشم کی بہو ہے، اور آپ کو معلوم ہے سرکار کا ننیال مدینہ ہے۔ سرکار کا ننیال مدینہ نہیں صرف بلکہ سرکار کے والد کا ننیال بھی مدینہ ہے، بلکہ سرکار کے دادا کا تعلق بھی ننیال سے مدینہ ہے۔ اللہ نواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ اس لیے تو مدینے پہ دن رات قربان ہونے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات انہوں نے جب پوچھا کہ آپ خوشبو کیوں لگاتی ہیں، خواتین خوشبو نہیں لگاتی؟ حضرت سیدہ آمینہ نے عرض کیا میں نے پہلے کبھی تمہیں معلوم ہے کوئی خوشبو لگائی؟ میں خوشبو تو نہیں لگائی، نہ یہ عنبر ہے، نہ یہ کستوری ہے، نہ یہ مشک ہے، نہ یہ کوئی پرفیوم ہے۔ جب سے سونا میرے پیٹ میں آیا ہے، جہاں پہ جاتی ہوں ماحول میں یہ اس کی خوشبو ہے جو سارے ماحول پہ مرتب کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں صرف سرکار کا تن ہی نہیں بلکہ آج ذکر مصطفیٰ سے مجھے ماحول محل ہوا ہے، یہ محل سے محفل میں بھی مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور خود حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، حضرات توجہ کیجئے گا، مصطفیٰ کا میلاد ہے، ذرا تعظیم سے سنیں، ذرا جوش سے سنیں، ذرا محبت سے سنیں، سینہ کھول کے سنیں۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میلاد کی محفل ہے، بڑے ہو کے کہہ دیں گے پاکی پلیتی کے مسائل سکھاؤ۔ میں نے کہا تو ابھی تک پاک نہیں ہوا، سفید داڑھی ہوگی ابھی تک پلیت ہے۔ اب تو جتنا بھی غسل کرے، بدن کو جتنا بھی دھوئے، تیرا دل پاک نہ ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہے جو روحوں کو پاک کرتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے جو تیری طبیعت کو پاک کرنے آیا ہے۔ پہلے ذکر اپنی روح کا کر، ہزار صابن لگا، ہزار اپنے آپ کو خوشبو سے پرفیوموں سے مہنگے عطر لے کے مہکا، جب تک روح کو ذکر مصطفیٰ سے نہ بہکائے تیرے کیا کام آئے گا یہ پانی۔ اس لیے ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو تو ذرا کشادہ رکھا کرے سینہ، سرکار کا ذکر ہی تو سب کچھ ہے، پوری کائنات کی بزم جو سجی ہے۔ ویسے تو 3 محفلیں بڑی خصوصی سجی ہیں جس میں ایک بڑی پاکیزہ طیب روح کو بلا کے سرکار کا میلاد منایا گیا ہے، اور جس کا میلاد کا ذکر کرنے والا خود ہمارے آقا محمد عربی کا پروردگار ہے، جس نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، فرمایا محبوب تیری خاطر سب کچھ کر دیا ہے، تجھے بنایا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کا ذکر، اس کے ذکر کی دفعہ کسی اور چیز کا ذکر ہمیں برداشت نہیں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے نماز اچھی حج اچھا، نماز اچھی حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب حضرت آمینہ فرماتی ہے، سنیں ذرا، فرماتی ہے میرا حال یہ تھا کہ میں کسی بنجر زمین کے اوپر سے گزرتی جو بالکل بیکار ہو چکی ہوتی، جس کے اوپر فصل اگنے کا نام ہی نہ ہوتا،
میں سرکار کے حمل سے تھی، میرا قدم رکھنے کی دیر ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سر سبز و شاداب فرما دیا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ پتی پتی پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول یا رسول یا رسول۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں کسی سوکھی ٹہنی والے جڑ کے مارے جا چکے والے درخت سے گزرتی، میرا اس کے نیچے قدم رکھنے کی دیر ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب کرتا، اس کے اوپر پھل بھی رکھتا، پھل پاکستان زمین پر بھی گرتا ہے۔ اور فرماتی ہیں اور میرے ساتھ خواتین چلتی، کڑکتی دھوپ میں عرب کی گرمی ہوتی، ان کے پسینے سے حال بے حال ہو جاتے، لیکن فرماتی ہے میرے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا چھایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتی جب میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی اس وقت میں پانی بھرنے کے لیے رسی پھینکنے کا ارادہ کرتی، ابھی میں رسی پھینکنے کے لیے ابھی میں رسی کو پکڑتی ڈول پھینکنے کا ارادہ کرتی، کنواں اپنا پانی باہر پیش کرتا اور زبان حال سے کہتا احمد مرسل کی ماں ہے، آخری نبی کی ماں ہے، تکلیف کیوں کرتی ہے تیری ذات میں وقت کر رہا۔ اور سرکار کی ولادت باسعادت کا جب وقت آیا، حضرت عبد المطلب جو گھر کے افراد تھے وہ سارے خانہ کعبہ میں، اور حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، آپ کو معلوم ہے مکے میں اتنا عزت دار گھرانہ کوئی ہے نہیں۔ وہ سرکار کی ولادت کے عین دن اسی رات مکہ شریف کے وہ حرم شریف میں چلے گئے، خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کی مرمت کی خاطر، وہاں حضرت سیدہ آمینہ اکیلی۔ اب سرکار کا میلاد ہوا ہے، سرکار کی ولادت ہوئی ہے، 4 خواتین رب نے داہیاں بنا کے بھیجی ہیں۔ میں بڑی مختصر بات کرتا ہوں ورنہ یہ واقعہ بڑا لذت والا ہے۔ پہلے حضرت حوا، دوسری حضرت حاجرہ، تیسری حضرت مریم، چوتھی حضرت آسیہ۔ حضرت سیدہ آمینہ ان سے پوچھتی ہیں نہ مکے سے تعلق رکھتی ہو، نہ ہمارے ریت رواج سے کوئی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے قریب کے علاقے سے کہاں سے آئی ہو۔ انہوں نے اپنے تعارف پیش کیے، کہا نبیوں کی مائیں، نبیوں کی بیویاں، نبیوں کی پرورش کرنے والی میرے حجرے میں۔ انہوں نے بیک زبان کہا ہے تو نبیوں کی مائیں، ہے تو نبیوں کی بیویاں، ہے تو نبیوں کو پالنے والیاں، لیکن یہ جو آخری آیا ہے رب نے اس کی دھائیاں بنا کے آمینہ تیری خدمت کے لیے بھیجا۔ خدا تو صحیح حکم کیا ہے، تیری کیا خدمت کریں۔ حضرت سیدہ آمینہ نے پانی مانگا، انہوں نے پیالہ پیش کیا، مصطفیٰ کا میلاد سنا رہا سرکار کے لیے، باہر سے سونے کا، اندر سے چاندی کا، اس کے اندر جو مشروب ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ فرماتی ہیں پیا ہے، زندگی بھر رب نے پیاس سے بری کر دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوئی، پانی پیتی رہی ہوں لیکن پیاس نہیں کبھی لگی۔ حضرت سیدہ آمینہ، ادھر حضرت عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ میں ہے، کہتے ہیں جیسے ہی سرکار کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ ہمارے گھر کی طرف جھکا، بہت دڑام سے زمین پہ گر گئے۔ وہ ہمارے امام نے کہا نا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا مجرے کا معنی تعظیم کو جھکا، تجھے سلام کرنے کو جھکا، تیرے اعزاز میں جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر وہ تھر تھرا کر گر پڑا، تیری حیبت تھی کہ ہر وہ تھر تھرا کر گر پڑا۔ اور ایک مقام پہ جو وہ سلام میں لکھا ہے کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ لگے اس نبی کی نظافت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جو مشہور شعر آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، بت شکن آیا کہ سب بت منہ کے پل ہی گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک روایت حافظ ابن نعیم انہوں نے جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے جب سرکار کی ولادت ہوئی، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے یہ براہ راست اس سے سنا ہے جس نے یہ منظر دیکھا ہے۔ فرماتے جب سرکار کی ولادت ہوئی 3 دن حضرت عبد المطلب نے پورے مکے میں بکرے ذبح کر کے مکہ والوں کی دعوت دی۔ 3 دن مکہ والوں کی دعوت ہوتی رہی،
اور عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میری ماں نے یہ اپنے آنکھوں سے مظاہرہ کیا تھا کہ جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے. کہتی ہیں ہماری چھتوں کے اتنے قریب آئے میرا دل ڈر گیا آج کہیں یہ ستارے ہمارے اوپر نہ گرے. میں نے کہا گرنے نہیں آئے, مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں رب نے لائٹنگ فرما دی ہے. یہ جھنڈے, یہ خوشیاں, یہ بینر, یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہے. ہم یہ محنت سے جب لگاتے ہیں اس وقت دل فقط مصطفیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے, دل خوش ہوتا ہے. یہاں بھی لڑی لگے, یہاں بھی لڑی لگے, یہاں بھی لگے, یہاں پہ فقط مقصد یہ ہوتا ہے آمد مصطفیٰ. میں یہ سرکار کی ولادت کا ذکر تھوڑی دیر مجھے اجازت دے, اتنی دور سے سفر کیا ہے تو سرکار کا میلاد ہوگا. اب سرکار کا میلاد وہاں پہ جا کے آپ کو اس کا نشہ رہے گا انشاءاللہ. جو چاہیں گے جو نہ جائیں گے ان کا ادھر ہی حاضری ہوگی. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خارج منی نور, مجھ سے نور خارج ہوا جس سے میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام اور بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں اور ان کی کوہانوں کو دیکھا ہے, سبحان اللہ, ان کے محلات کو دیکھا ہے. نور ایک واسطے سے پڑا ہے. سیدہ آمینہ کی نگاہ کا یہ حال ہو گیا ہے. جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, ان کی پھر بڑی خبر لینی چاہیے. بتاؤ نور کی تجلی ہو ماں کے اوپر, مکہ میں بیٹھ کے شام اور بصرہ کے محلات دیکھے جائیں, وہاں کی اونٹوں کی گردنیں دیکھی جائیں, تو نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو, یہ عثمان بن ابی العاص کی ماں کہتی ہے اس سہانی صبح میں رات کی جو تاریکی تھی, اندھیرا تھا, کچھ روشنی تھی, میری آنکھ نے جو بھی دیکھا, جس چیز کو دیکھا, چاہے دیواریں ہوں, چاہے پردے ہوں, کھانے کی چیزیں ہوں, پہننے کی چیزیں ہوں, کچھ بھی میں نے دیکھا, میری آنکھ نے اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جو بھی دیکھا اس میں مصطفیٰ کا نور ہی دکھا ہے, نور سے جگمگا رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اور پھر جب اس نے اعلان کیا اول ما خلق اللہ نوری, کائنات کے لوگوں میں سب سے اول ہوں. حضرات جو سب سے اول ہوگا وہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوگا, جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ مقرب ہوگا, جو مقرب ہوگا وہ اقرب ہوگا, جو اقرب ہوگا وہ عرفہ ہوگا, جو عرفہ ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا, جو اعلیٰ ہوگا بلند و بالا ہوگا, جو بلند و بالا ہوگا وہ باعث تخلیق کائنات ہوگا, جو باعث تخلیق کائنات ہوگا وہ باعث تخلیق آدم ہوگا, جو باعث تخلیق آدم ہوگا وہ نبی اول ہوگا, جو نبی اول ہوگا وہ لوح اول ہوگا, جو لوح اول ہوگا وہ کلم اول ہوگا, جو کلم اول ہوگا وہ یاسی ہوگا, جو یاسی ہوگا وہ طٰہٰ ہوگا, جو طٰہٰ ہوگا وہ مزمل ہوگا, جو مزمل ہوگا وہ مدثر ہوگا, جو مدثر ہوگا وہ مبشر ہوگا, جو مبشر ہوگا وہ نذیر ہوگا, جو نذیر ہوگا وہ پیکر دلربا ہوگا, جو پیکر دلربا ہوگا وہ روح ارض و سما ہوگا, جو روح ارض و سما ہوگا وہ حبیب کبریا ہوگا, جو حبیب کبریا ہوگا وہ احمد مجتبیٰ ہوگا, جو احمد مجتبیٰ ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا. حضرات وہ نبی اللہ نے عطا کیا ہے جس کی دعائیں خلیل اللہ کرتے رہے, جس کی التجائیں ذبیح اللہ وقت صبا کرتے رہے, وہ جو روشنی بن کے دیدائے یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق فشانی سے, وہ جس کی آرزو بڑھی جواب لن ترانی سے. ارے شاہ سلیمان نے جس کے نام پہ گدائی کی ہے, داؤد جس کے نام پہ نغمہ سرائی کرتا رہا, وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا.
نبی کی عظمت کا یہ حال ہے اور ہم کیوں نہ کریں اور ہم کیوں نہ یہ ترانہ لگائیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، اور تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ۔ میرے امام نے کہا ہے مثل فارس زلزلے ہوں نجد پر، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ نجدی سن امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد پر، ذکر آیات ولادت کیجئے اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، جو کسی دا عاشق تے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردا، ہمیں تو مصطفیٰ کے علاوہ کسی کے ذکر سے غرض نہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور جو شریک ہوتے ہیں ان کے سامنے ذرا زیادہ چھیڑا جائے، کیونکہ ہمیں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی بتایا ہے، نثار تیری چہل پہل ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، محفل کا لوگ بن گیا ذرا کہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، قرآن کی جو تفسیر ہے وہ تو چہرہ مصطفیٰ کی تفسیر ہے، حدیث میں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات تو کر نہیں رہا، تو فرمایا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ اور آخر میں میلاد منانے والوں امام کیا فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کس نے کہا ربی حبلی امتی، کون ہے جو غاروں میں امت کو مانگتے رہے ہیں، کون ہے جو معراج کی شب دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ سب مکان ختم ہو گئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ہے مصطفیٰ کا مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اللہ کا کوئی مکان نہیں، لیکن یہ عرش یہ کرسی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کا مکان ہوئے ہیں، مصطفیٰ اس کے مقیم بنے ہیں، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ امام اہل سنت نے فرمایا۔ تو وہاں پہ جا کے اللہ نے کہا محبوب مانگنا کیا مانگتا ہے، کہا مولا میری امت، میری امت، اور کہتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، ذکر ان کی اپنی، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے، نہ تو ان کی یاد سے ایک لمحہ غافل ہو، نہ ان کے ذکر سے ایک لمحہ بھی غافل ہو، وہی ہے نجات کا سبب ہونے والے۔ حضرات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اب حدیث کی ایک اور الفاظ سنیں جو مستدرک حاکم الصحیحین سے ہے، فرمایا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختونا مقہولا مسرورا، سرکار پیدا ہوئے ختنہ شدہ، ناف کی نلی کٹی ہوئی ہے، پاکیزہ آئے ہیں نا اس لیے، مقہولا، میں آنکھوں میں سرمے کی سلائیاں بھر بھر گیا، وہ جو ہمارے اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں کیا خوب سجن دیاں آکھیاں جی میں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے، کہ تو علی میرا محبوب نہیں دیکھا، لگتا ہے اعظم چشتی نے دیکھا ہے، یا دیکھا ہے تو تاجدار گھوڑا نے دیکھا ہے، پیر مہری علی نے دیکھا، امام احمد رضا نے دیکھا ہے، تاجدار گولڑا کہتے ہیں مکھ چند بدر، شاشان یہ تاجدار گولڑا ایسے تو نہیں نہ لکھا، ادھر سنتیں اثر کی چھوٹی ہیں، وہاں پہ سنتوں والا آ گیا ہے، یہاں سے آنکھ کے آنسو نکلے ہیں، وہاں پہ سنت دردمندی کر دیا گیا ہے، پھر دیکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ذرا چل پڑو، انہوں نے تو دیکھ کے لکھا ہے، ذرا تم ان کے دیکھے ہوئے کو دیکھو، ان کے لکھے ہوئے میں کھو جاؤ، کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاک روانی ہے، کالی زلف سے اک مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدبریاں، ان سکھ دیاں تے قرآن دیاں تے، لکھوار صدقڑے جان دیاں تے، ان پردے مفت وکون دیاں تے، شلوت بھی آون او گھڑیاں، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما اکمل کتے میرے کتے تیری سنا گستاخ اکھاں کتے جا رہی کہتا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پارے کے سرائیاں رکھیاں نے تے تو مزے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو بیک کے چل شرما میں اگتی گاتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب بجلی ڈرتی مشک نہ مارے جے او متھے تیوڑی پاوے بجلی ڈرتی مشک نہ مارے مت بے ادبی نہ ہو جاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے تے جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے ذرا توجہ کرے واللہ کی بات سرکار کے مکھڑے کی بات سرکار کی میرے علی کتے تیری سنا اللہ میں یہ عرض کروں گا یہ وجہ بھی سرکار کی محبت کی وجہ پیر میرے علی حق علی اللہ اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام جو ہے یہ ہے ایسا کیونکہ انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ دیکھ کے لکھا ہے اللہ میں دیکھے آدم چشمی کہتا ہے کہ جیو کھولے ورز الفانی کہ راہی راہ بول جا راہی راہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا توجہ کیجئے سراپا معجزہ بنے ہیں موسیٰ معجزہ لے کے آئے ہیں شد بیدا اور عصا مبارک عیسیٰ معجزہ لے کے آئے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں کوڑ اور برس کے مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں رب شفا عطا فرماتا ہے ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے اللہ نے مینڈھا جنت سے بھیجا ہے حضرت یوسف ایک حسن لے کے آئے ہیں جو ان کا خاص معجزہ ہے حضرت داؤد کو اللہ نے آواز دی ہے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہوتا ہے سلیمان کو بادشاہت کا معجزہ دیا ہے ہوا میں تخت چلتے ہیں حضرات ہر نبی معجزہ لے کے آیا ہے معجزہ بن کے آیا معجزہ بن کے آیا سراپا معجزہ آیا اللہ ابن عباس کہتے ہیں میری گفتگو ذرا سنیے گا یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آپ جا رہے ہیں ہمیں سرکار سے بڑھ کے کوئی نہیں ہماری کل کائنات ہمارے آقا ہے ہماری نجات ہمارے آقا ہے ہماری جنت ہمارے آقا ہے اس لیے ذرا توجہ کریں یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل جو سجی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے لیکن کہتے ہیں اگر فقط سرکار ایک معجزہ لے کے آتے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معجزہ دے کے نہ بھیجا میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں اگر فقط سرکار ایک معجزہ لے کے آتے تو ان کی حقانیت کی دلیل پر کافی ہوتا پوچھا کیا فرمایا سونا چہرہ کہتے فقط واللہ هذا وجہ لیس بوجہ الکذاب یہ سارے زمانے نے کہا اللہ کی قسم اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہوتا سچا سچا اس سچے اور لاڈلے نبی کا ذکر سننے بیٹھے ہو فرمایا مقہولن اس کی آنکھیں بڑی حسین ہیں مسرورن زمانہ آتا ہے روتے ہوئے مصطفیٰ آئے ہیں مسکراتے ہوئے جو پیدا ہی مسکراتے ہوئے ہو رہا ہے اس کی شان و شوکت کا اندازہ کرو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ اپنے پرائے کا غم بنانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا سہارا حضرت آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی مکے میں دہائیاں پڑ گئیں جبریل امین آئے 3 جھنڈے لگائے مشرق میں لگایا مغرب میں لگایا کعبے کی چھت پہ لگایا وہ کہتے روح الامین کھڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شڑا پورے صبح شب میلاد اور پھر کیا حال ہوا 3 جھنڈے لگائے کیسر و کسرا کے محلات اس وقت کی سپر پاور ان کے محلات میں سلطنت ان کی سلطنت ہل گئی ایرانی آتش کدہ 1000 سال سے جل رہا ہے بوجھ گیا سب کے سکے کھوٹے ہو گئے اللہ نے میلاد کے صدقے پورا سال ماؤں کی گود میں لاڈلے دیے بیٹے دیے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت وہ تو ہے
اللہ نے منایا مصطفیٰ کا میلاد۔ اب سنیں میں دعا کرتا ہوں میلاد کی اس محفل میں جہاں پہ بارگاہ رسالت کی حاضری کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اللہ ان کی گود بھی ہری کرے جو خالی ہیں۔ اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو اولاد دے، بیٹے دے، بیٹیاں دے، مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے۔ جن کی گود خالی ہے، میلاد میں آنے والوں خالی نہیں جاؤ گے، اور لے کے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کا میلاد اس طرح منایا۔ میں گفتگو اختتامی طرف لا رہا ہوں، بالکل تھوڑے سارے وقت میں گفتگو ختم کروں گا۔ تھوڑا سا ذکر حضرت حلیمہ سعدیہ کا، لیکن سنیں وہاں پہ سب کے سلطنتوں میں زلزلے، محلات میں ہلچل، ایرانی آتش کدہ بجھ گیا، پرانی شریعتیں منسوخ ہو گئی، سب کے سکے کھوٹے ہو گئے، جھنڈا لہرا دیا گیا آمینہ کے لال کا، سارے زمانے کو بتایا اب پچھلی حکومتیں گئی، اب پچھلی سلطنتیں ختم ہوئی، شریعتیں منسوخ ہوئی، سب کے سکے کھوٹے ہوئے، کیوں؟ اب سلطنت ہوگی تو مصطفیٰ کی حکومت چلے گی، مصطفیٰ کی شریعت چلے گی، مصطفیٰ کی سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کا لے گا۔ کیونکہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب بلال، نیا زمانہ نئی شروعات ہے۔ اب وہ ہے کہ جس کا قیامت تک نام چلنے والا ہے، قیامت کے بعد بھی اسی کا چلنے والا ہے۔ وہ اول آیا ہے جو سب سے اول بھی ہے، جو سب سے آخر بھی ہے۔ دائیاں مکے میں آئیں، بیٹے ہی بیٹے، دائیوں نے بڑے بڑے امیر بچے اٹھائے، حلیمہ سعدیہ لاغر اونٹنی کے دودھ سوکھ چکے ہیں، اپنے سینے میں بھی دودھ نہیں، خوراک بھی نہیں ہے، سارے قافلے والے آگے نکل جاتے ہیں، حلیمہ پیچھے رہ جاتی ہے، دائیاں تانے دیتی ہیں، حلیمہ تجھ سے چلنے نہیں ہوتی، یہ اونٹنی اٹھا لائی، تو نے ہمیں بھی کافی دیر کر دیا۔ مکے میں جب بچے اٹھائے گئے، حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے محل میں پہنچے، اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں پہ پھر احسان کیا۔ پہلا احسان کیا اس کا بچہ بچایا، دوسرا احسان کیا اس کی گود میں لٹایا۔ وہ معلوم ہے جب فرعون نے قتل کا حکم دیا تھا، بچے مارنے کا، تو پھر بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ مار گئے، بوڑھے اپنی موت مرتے رہے، معاشرے میں تھوڑے مرد رہ گئے۔ اس کو سمجھایا لوگوں نے کہ تیرے خدمت گزار کہاں آئیں گے، کہاں سے لائیں گے ہم وہ؟ اس نے کہا 1 سال بچے مارو، 1 سال چھوڑ دو۔ اب خدا کی قدرت کا ذرا نظارہ کرو، جس سال بچے مارنے کا آرڈر تھا اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، جس سال بچے چھوڑنے کا آرڈر تھا ہارون کو پیدا کیا۔ یہ ہے خدا کی قدرت، کون ہے جو اس کے سامنے اپنا چیلنج لا سکتا ہے؟ اور پھر جس کی خاطر بچے مارے جا رہے تھے، اللہ نے اسی گھر میں اس کا سب سے بڑا دشمن جو اس کی نظر میں تھا، اس کی پرورش کروائی ہے۔ اللہ فرماتا موسیٰ کی بہن بھی کنارے کنارے چلتی تھی، وہ صندوق بہ رہا تھا جس کو آسیہ اور فرعون نے اٹھایا۔ فرعون نے کہا اس کو مار دو، حضرت آسیہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے کوئی بڑا کام کر دے، اس کو اٹھا لے۔ اب وہ جب محل میں پہنچے، یہ موسیٰ کا میلاد رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، موسیٰ کا میلاد بیان ہے، موسیٰ کے آقا کا میلاد۔ اللہ اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ زور زور سے روتے، خاموش نہیں ہوتے تھے، بڑی دائیاں آئیں، بڑی نفیس طبیعت کی خوشبوئیں لگائیں، لیکن جب ان کی بہن نے دیکھا یہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں میرا بھائی، انہوں نے کہا ایک عورت ہے جس کو پکڑ کے لے آئی نا، یہ بچہ خاموش ہوگا دودھ بھی پیے گا۔ ان کی بہن سمجھتی تھی کس کو لانا ہے، دوڑتی گئی گھر سے، ماں کا بازو پکڑا لے آئی۔ جیسے ہی حضرت حنا فرعون کے محل میں داخل ہوئی نا، موسیٰ علیہ السلام کو خوشبو آئی، خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت حنا کے گود میں دیا گیا، مسکرا رہی اور دودھ پیا۔ اب آگے موسیٰ کا میلاد سنے آپ کو، دودھ پلایا فرعون نے، ایک اشرفی دی، نہیں سمجھے، ماں بھی اپنی ہے، بیٹا بھی اپنا ہے، دودھ بھی خود پلا رہی ہے، دشمن سے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ دولت بھی بنوا رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کی شان و شوکت الگ ہے حضرات. یہ حضرت سیدہ طیبہ یہ بڑی پاکیزہ خاتون حضرت حلیمہ جس کا انتخاب سرکار کے لیے کیا گیا فرماتی ہیں مجھے میرے شوہر نے کہا شرمندگی سے بچ جائیں گے, یہ جو یتیم بچہ پیدا ہوا ہے نا جس کا باپ فوت ہو چکا ہے عبداللہ, اس کو اٹھا لو. ہم نے کہا شرمندگی سے نہیں بچنے آئی, خالی جھولی نہیں جانے لگی, کل کائنات کی دولت رب نے حلیمہ تیری جھولی میں ڈالی, اور شرمندگی سے کیا بچنا. اب یہاں پہ ذرا توجہ کیجیے, حلیمہ نے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا ہے. مصطفیٰ کا میلاد بیان ہوتا آ رہا ہے, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا قیامت کی صبح تک. جہاں جہاں میلاد کا ذکر ہوگا وہاں وہاں حلیمہ کا بھی ذکر ہوگا, حلیمہ کی بکریوں کا بھی ذکر ہوگا, حلیمہ کی روٹی کا بھی ذکر ہوگا, حلیمہ کی کٹیا کا بھی ذکر ہوگا, اس کے دوسرے بچوں کا بھی ذکر ہوگا, اس کے اپنے شوہر کا بھی ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے سرکار کو سینے سے لگانے کا فیض. جس نے مصطفیٰ کو تھاما ہے اس کو اللہ نے سر بلند کر دیا ہے. خدا اہل سنت کو بھی شاد رکھے, مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے. کہتی ہے میں نے جب اٹھایا ہے, میں نے پہلے کہتی ہے سفید رنگ کا صفوف کپڑا جس کے اندر سرکار کو لپیٹا ہوا تھا, چاند زمین پر اترا ہوا تھا, سینے پہ ہاتھ رکھا ہے. سرکار نے مسکرا کے کہا ہے آ گئی ہے, مسکرائے ہیں نا تو یہ اشارہ تھا کہ آ گئی ہے, تیرے انتظار میں تھے. اور فرما دیا میں نے اپنے بازو کے اوپر رکھا ہے تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا ہے. دائیں طرف سے سرکار نے دودھ نوش فرمایا, ایک طرف سے چھوڑا کیونکہ بھائی کا حصہ تھا. یہ ہوتا ہے انصاف. یتیموں کا حق مار جاؤ, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. گود میں میرے آقا محمد عربی نے دودھ پیا ہے, انصاف کر کے بتا دیا میں وہ نبی ہوں جو ماں کی گود میں بھی انصاف کی مثال کا. چچا بھتیجا یتیم بیٹوں کا حق مار جاتے ہو. محفل میلاد میں بھی آؤ, میلاد منانے والوں, یہ میلاد منانے والوں کا شعبہ نہیں. یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو, حق نہ مارا کرو. قرآن مجید فرقان حمید میں یتیموں کے باقاعدہ طور پہ حقوق ہے. اور سرکار نے فرمایا ایک یتیم کی پرورش کر دے, قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ہوتی ہے. ملا کے فرمایا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. پسند کرتے ہیں, نا انصافی سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. میرے آقا حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کفر کے نظام چل سکتے ہیں, ظلم کے نہیں چلتے. یہ ظلم انصاف کی ضد ہے جہاں پہ نا انصافی ہے. اس لیے بچوں کے معاملے میں, بیٹیوں کے معاملے میں آج یہ بھی ایک ذرا سنیں المیہ ہے کہ بیٹیوں کی جائیداد جو قرآن نے صحیح حق دیا ہے, تم کون ہوتے ہو یہ ترغیب دلانے والے, یہ اپنا حصہ چھوڑ دے. کبھی بھائی کو بھی کہا ہے اپنا حصہ چھوڑ, کبھی بھائی نے بھی کہا ہے. جب بیٹی کو اس کا پورا حصہ دیا ہے اللہ نے, پورے حصے سے مراد کی یعنی ایک بندہ 6 مرلے کا مالک ہے, ایک بندہ 3 مرلے کا مالک ہے, تو مالکیت تو برابر کی ہے. اگرچہ تھوڑی زیادہ ہے تو بہن بھی ملکیت میں برابر حصہ رکھتی ہے, اگرچہ اس کا حصہ تھوڑا ہے. لیکن کیوں جہالت ہے, کہتے ہیں اگر اس نے زمین لے لی تو یہ میکے خاندان کی طرف سے کفن دفن سجائے گی, معاذ اللہ. یہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو بیاہ دیا ہے تو بیٹوں کو نہیں بیاہتے. جو خوشیاں بیٹوں کی شادیوں پہ کرتے ہو بیٹیوں کی بھی کیے کرو. اس لیے خدا را میلاد منانے والوں اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلمان بناؤ کہ تمہیں کوئی دیکھے کہے میلادی بھی ہے, مصطفیٰ کا امتی نمازی بھی ہے. اس نے تو کبھی روزہ نہیں چھوڑا, تمہاری گواہی اچھی ہو جائے. میلاد منانے والوں میں یہ عرض کروں گا, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی بھاگ رہی ہے, وہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. آخر پہ ایک بات عرض کرتا ہوں, حلیمہ سعدیہ فرماتی جب ہمارے گھر میں چلے گئے سرکار, بکریاں اتنا دودھ لاتی, تھوڑا چارہ کھا کے آتی. حقیقت میں تو وہ مصطفیٰ کا فیض تھا سارا. اور فرماتی ہے میرے گھر میں کبھی پھر دیا جلانے کی حاجت ہی نہیں رہی, ہر وقت یہ چہرہ چمکتا رہتا تھا. اور فرماتی ہے چاند آتا تھا مصطفیٰ کا کھلونا بن. اور ایک دفعہ سرکار سے پوچھا, سرکار یہ ایک آپ کے چچا نے پوچھا عباس نے, سرکار میں نے بھی دیکھا چاند آیا تھا, وہ کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کان یحدثنی وانا احدثه, وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں اس سے باتیں کر رہا تھا. سو رب دی یہ چل فل کی آقا دا کھڑونا ہے, انگلی دے اشارے نال پہ چند نو کھڑو, جدھر انگلی کرتے چاند ادھر جھک جاتا. حلیمہ سعدیہ فرماتی جب آپ کا بدن مبارک ننگا ہوتا تو سرکار رونا شروع فرما دیتے.
اور جیسے ہی بدن ڈھانپتے سرکار خاموش ہو جاتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ ننھا سا ہاتھ بیماروں کو لگانے کی ضرورت تھی, رب شفا عطا فرمائے. اور جو نہ آ سکتا اس کے لیے ہم پانی لاتے, سرکار کا ہاتھ ڈبوتے, جا کے اس کے اوپر چھڑک دیتے, چھڑکنے کی دیر ہوتی ہے, اللہ شفا عطا فرماتا. ہمارے امام نے کہا جن کے تلوؤں کا دھوبن ہے وہ جانے مسیحا, آخر میں ہے وہ جانے مسیحا, سب سے اولا والا, سب سے بالا والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دھولا. لکھا نا امام نے دونوں عالم کا دھولا. میں نے کہا اس کو بھی تلاش کرتے ہیں, فتاوی رضویہ سے بھی ایک روایت خود امام احمد رضا نے لکھی, کہتے ہیں معراج کی رات سرکار کو ان کی صورت شیشے میں دکھائی گئی. سبحان اللہ کہیں بلا. اعلیٰ حضرت نے صحابی سے روایت نقل کی ہے کہ سرکار نے خود فرمایا معراج کی شب اللہ نے میرے لیے آئینہ منگوایا اور میری صورت کو دکھانے کے لیے سامنے رکھا. سرکار فرماتے ہیں میں نے پوری کائنات کو اس میں دیکھا. اللہ کہیں بلند آواز سے, اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. سرکار کہتے ہیں پوری کائنات کو دیکھا, پھر اپنے آپ کو دیکھا, پوری کائنات باراتی تھی, میں دھولا بن کے بیٹھا, میں اس بدن کا دھولا. میرا امام کہتا دونوں عالم کا دھولا, دونوں عالم کا دھولا, دونوں عالم کا دھولا, دونوں عالم کا دھولا. کچھ کیا ہی کس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا, شمع وہ لے کر آیا, کیا ہے شمع وہ لے کر آیا. اس شمع سے ہمارے سینے روشن ہوئے, کہے شمع وہ لے کر آیا. ملک سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, سب رسولوں سے اعلیٰ. اور آخری بات, کون دیتا ہے دینے کو, دینے والا ہے سچا. سب کہے دینے والا ہے سچا. غم زدوں کو رضا, پوچھتا کیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا. اپنی گفتگو لیے ختم کرتا ہوں. آج کی اس محفل میں قبلہ قاری صاحب کو صد ہزار مبارکیں پیش کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں سدا بہار دن اس باغ کدے خزان آوے, ہومن خیال ہزاراں تھی, ہر پکا پھل کھاوے, باخر دا بڑے ماشاءاللہ. ذکر میلاد مصطفیٰ ہو اور زبان بھی اولاد علی کی ہو تو یقیناً محفل کا رنگ اور گفتگو کا رنگ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین قبلہ شاہ صاحب کے علم میں, عمل میں, عمر میں, صحت میں برکت عطا فرمائے, اور ان کا میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اتنی شور نوٹس پر حضرت نے لائباری کرتے ہوئے تشریف لائے. اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. اب میں